پوچھا ہے کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کے ایمان میں شک کرے یا ان کو کافر کہے اس شخص کا کیا حکم ہے وہ کافر ہے یا فاسق ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ پتہ نہیں آپ تفصیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ تفصیل آپ نے کسی شہر کا نام رکھا ہے، کسی محلے کا ہے؟ قرآن کریم میں ہے لیغیظ بہم الکفار، کافر لوگ ان پر برہم ہوتے ہیں۔ روح المانی میں اس کے ذیل میں ہے استنبط مالک تکفیر الروافض لهذه الآية لأنهم يبغضونهم وقال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار۔ مجدد نے مکتوبات میں شیخ شبلی سید الطائفہ کا قول نقل کیا ہے، من عاب احدا من اصحابہ فقد کفر۔ یہی معلوم ہوتا ہے۔ سیرت النبی شبلی نعمانی اور سید سلیمان کی کیسی بہترین ہے۔ شبلی والے حصے میں کچھ غلطیاں ہیں لیکن سید صاحب نے اس کی اصلاح کی ہے۔ فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء۔ شادیوں پر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پیسے لیے جاتے اور ایک لکھنے والا ان پیسوں کو لکھ رہا ہوتا ہے، پیسے لیے نہیں جاتے، الٹا لکھتے ہو، لوگ اکرامن دیتے ہیں، یہ رواج ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی دولہے اور دلہن کے لیے تحفے ہوتے تھے، درست اور صحیح۔ بندے کا کزن فوج میں ڈرائیور تھا، بنو میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں دنیا سے رخصت ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ امید ہے شہید ہوں گے۔ مودودیوں کے اقتداء میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور یہ جو مشہور ہے کہ مولانا گور رحمان نے ان کی کتابوں کی تصحیح کی، اگر وہ ان کی کتابوں کی تصحیح کرتے تو اپنے دارالعلوم کا نام تفہیم القرآن رکھتے، اور اگر مولوی گور رحمان ان کی تصحیح کرتے تو پھر ان کو منصورہ لاہور تنخواہ دیتا کیا؟ مودودی علماء میں کبھی بھی حق پرستی نہیں ہوتی، ہمیشہ ان میں ایمان فروشی ہوتی۔ باقی اتنے ہی جواب سمجھے، اس سے زیادہ مناسب نہیں۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے جواہر الفقہ میں مودودی نظریات کے حامل شخص کے پیچھے نماز کو ناجائز لکھا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ مسلم شریف میں آئے کہ من قال ہلک الناس فہو اہلکہم؟ یہ حدیث مجھے معلوم نہیں، یہ کہاں ہے؟ گھر میں بھابھی کی حالت ناساز ہے کہ علاج کے مرنے گزر ہوئی، اللہ تعالیٰ سے شفا زندگی عطا فرمائے۔ پنجاب کے اکثر شہروں میں زیادہ تر مساجد بدعتیوں کی ہے، اکثر تبلیغی بھائی کی تشکیل ان شہروں میں ہوتی ہے، ان کو اکثر بدعتیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی۔ اگر نماز پڑھنی ہوتی ہے دوبارہ اعادہ کرنا۔ تبلیغ حضرات فرماتے ہیں ہم ان کے اختلاف، تبلیغ کے لیے کوئی نیا دین نہیں ہے، تبلیغی بھی اسی امت کے لوگ ہیں، خواہ کی باتیں کرتے ہیں۔ تبلیغی بھی مسئلہ سمجھے اور اپنی نمازوں کو باطل ہونے سے بچائے۔